رمضان کی برکتیں. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ ہر چیز کو پسند کرتا ہے. کہتے ہیں کہ رمضان کے جو سال کے 11 مہینے ہیں اس کا نام عربوں نے رکھا، لیکن رمضان کا جو نام ہے، اس مہینے کا جو نام ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود چنا اور اسے نام دیا رمضان. رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کہتے ہیں جل جانے کو. ظاہر سی بات ہے، جب انسان پورا دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور روزے جنرلی گرمی میں آتے ہیں، تو آپ کے بدن کے اندر ایک الگ سی گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک انگار جیسی گرمی پیدا ہوتی ہے، اور انسان ویٹ کرتا ہے کہ شام کب ہو، مغرب کی اذان اللہ اکبر کب سنائی دے، اور کب میں پانی کا وہ گھوٹ اور کھجور اپنے منہ میں ڈالوں اللہ کا نام لے کر. اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کو جل جانا کہتے ہیں. جل جانا ہر طریقے سے. اللہ اس مہینے میں ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں اور اسے بھی جیسے جلا دیتے ہیں. انفیکٹ کہتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ آؤ میرے بندو اور اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھاؤ اینڈ اپنے لیے جنت بناؤ. قرآن میں جب آپ دیکھو گے، جب رمضان کی بات آتی ہے، جب اس کی اس مہینے کی برکتوں کی بات آتی ہے، ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء جب اس کی باتیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تلاوت کو ترجیح دی. بات کرنے میں پہلے تلاوت، قرآن کی تلاوت کو ترجیح دی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مہینہ ہمیں خوب تلاوت کرنی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جب ساری آسمانی کتابیں دنیا میں ہر نبی پہ نازل ہوئی، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے کہ ہمیں اپنی ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اس مہینے کو چنا. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں بہت ہیں. آئی ایم شیور ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی روزہ نہیں رکھتے ہیں. میرا یہ ان سے میں کہوں گی، میری ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ روزے رکھیں، کیونکہ روزے کی معافی نہیں ہے. اور اللہ نے جب ہمیں اتنی بڑی اپارچونیٹی دی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، اٹس ویری نیچرل، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہوگے، مرتے دم تک ہوگے. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہو، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک تقوی اختیار کرتا ہے. واٹ از تقوی؟ تقوی آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک روحانیت کو پیدا کرتا ہے. دیکھیے، بہت انفارچونیٹلی بہت لوگوں کا یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ہے، کوئی اللہ کے راستے میں پوری طریقے سے نکل چکا ہے، چاہے وہ تبلیغ میں نکل چکا ہے، وہ 3 دن کی جماعتوں میں 40 دن کے چلے میں نکلتا ہے، یا کوئی عورت ہے جو پردہ کرتی ہے اور ہر وقت اپنے نمازوں کو مس نہیں ہونے دیتی، روزے رکھتی ہے، تو یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک پریشر بن گیا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بیٹر بنائے. تو گناہ ہونے کی اور ایسی کوئی چیزیں لائف میں انفارچونیٹ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ فوراً جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو آپ کا دل فوراً آپ کو بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، اب مجھے اپنی زندگی میں اس چیز کو نہیں رکھنی ہے اور اس چیز سے آگے بڑھنی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. اینڈ رمضان میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو آپ کا تقوی کہیں نہ کہیں بڑھتا ہے، کیونکہ ہے ہی رمضان قربانی کا نام اور ہم سب قربان کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بہت اہمیت دے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت پورا دن کرے. یہ مہینہ بہت پریشس ہے، ٹرسٹ می میرے بھائی بہنوں، کہ ہمیں ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ارے ختم بھی ہو گیا رمضان، ارے آج عید بھی آ گئی. لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رمضان میں ہمیں کتنے بینیفٹس ملے، انسان سوچے گا کاش میں نے اس کو اور یوٹیلائز کیا ہوتا. تو آج ہمارے پاس وہ وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایٹ لیسٹ جوانوں کو میں کہوں گی کہ دیکھو، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں، انسان کا جب ایج ہو جاتا ہے
बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जवानी की इबादत को ना एकदम डट के करें। मेरी मम्मी भी बहुत इनफैक्ट इतने सालों से बीमार है और वो नफली रोजे इतने नहीं रख पाती है, लेकिन माशाल्लाह से रमजान के सारे फर्ज रोजे रखते हैं। इतने सालों से मेरी मम्मी हर 30 रोजे जितने 29 रोजा होता है या 30 रोजा होता है, मेरी मम्मी माशाल्लाह से पूरे रोजे रखती है। एंड कहते हैं मैं सुन रही थी कि हदीसों में यह है कि अगर आप 29 भी जब रोजा होता है महीने का, अल्लाह पूरा 30 का सवाब देता है। तो रमजान इस बरकतों वाला है महीना, हमें इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी काम है आप कोशिश करें, इफ्तार की भी जो भी हम चीजें करते हैं हम कोशिश करें उससे अभी थोड़ा पहले चीजों को रेडी करके रख दे, ताकि रमजान में हमारा वक्त इन सारी चीजों पे जाया ना हो। हम कोशिश करें कि हम अपने काम को, दुनियावी काम को थोड़ा कम कर दें। देखो रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है और वो हमें माशाल्लाह से मिल भी रहा है, और रमजान बरकतों वाला महीना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अल्लाह को राजी करने के लिए उनके लिए रोजे रखे, आपने अपना दुनियावी काम थोड़ा कम कर दिया और आप हर तरीके से आपका फोकस सिर्फ रमजान की जो एक्चुअल अहमियत है उसे फॉलो करने के लिए, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोजी में तंगी आए।